السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ جی پیارے بچوں، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور قرآن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان کر رہے ہوں گے اور دوسروں کو بھی بتا رہے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو قرآن کے ہر حکم پر عمل کرنے کی بہترین توفیق عطا فرمائے، آپ کی زندگیوں میں بہت ساری خیر و برکت لائے، نیکی کرنی آسان کر دے اور ہر گناہ سے محفوظ رکھے، آمین۔ جی پیارے بچوں، انشاءاللہ ہم آج پارہ نمبر 6 سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان کریں گے۔ آئیے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 31 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ترجمہ یہ ہے: پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ قابیل کو بتائے کہ وہ اپنے بھائی حابیل کی لاش کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر قابیل بولا، افسوس مجھ پر کہ میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر کرتا۔ اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا۔ جی پیارے بچوں، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی جہاں انبیاء کرام سے کی، کتابوں سے کی، وہاں کوے سے بھی کی۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے جب حابیل کا قتل کر دیا تو اسے بھائی کی لاش کو مٹی میں دبانے کا طریقہ نہیں معلوم تھا، کیونکہ یہ دنیا کا پہلا قتل تھا۔ لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ صرف قابیل کو ایک کوے کے ذریعے بھائی کی لاش کو دبانے کا طریقہ بتایا، بلکہ اس کے دل میں پچھتاوے اور شرمندگی کا احساس بھی ڈالا کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر کے کتنا بڑا کبیرہ گناہ کیا ہے، ظلم کیا ہے اور بہت ہی جہالت کا ثبوت دیا ہے۔ پیارے بچوں، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب یہودیوں نے چند بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو شہید کر دیا تھا۔ اس آیت کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہودیوں کو احساس دلا رہے تھے کہ تم نے بھی آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کی طرح اللہ سے ڈرنے والے مسلمانوں کو قتل کر دیا، بڑی ہی جہالت کا ثبوت دیا، کبیرہ گناہ کیا، بڑا ہی ظلم کیا۔ جی بچوں، اگر ہم آج بھی قرآن کو سمجھ کر پڑھیں تو ہمیں قرآن سے روز رہنمائی ملتی ہے، اپنے مسئلوں کا، اپنی مشکلات کا حل ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین قرآن سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی بچوں، اب ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 55 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ترجمہ ہے: بے شک تمہارا دوست اور رفیق حقیقت میں صرف اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے، اور مومن لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ جی بچوں، یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا سب سے سچا دوست اور رفیق اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ جی بچوں، کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا سچا دوست اللہ ہے، ہم نے اس کو اپنا سچا دوست بنا لیا ہے؟ جی، ہمارے عمل سے پتہ چلے گا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم ہمیں پتہ چلے گا اور ہمارے گھر والے یا ہمارے دوست اس کی مخالفت کریں گے، لیکن ہم کہیں گے کہ نہیں، ہم اللہ کو ناراض کر کے تمہیں خوش نہیں کر سکتے، ہم اللہ کے حکم پر عمل کریں گے، تو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ جی بچوں، اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوست بنانا ہے۔ جی بچوں، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوست بنا لیا ہے؟ جی بچوں، یہ اس طرح پتہ چلے گا
کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے، ان کے حالات کو جانیں گے، ان جیسا اخلاق اپنائیں گے، ان جیسی عادتیں اپنائیں گے، اور ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہر طریقے پر عمل کریں گے، ہر سنت پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ جی بچوں، پھر اس آیت میں کہا گیا ہے ان مسلمانوں سے دوستی کرنی ہے جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکتے ہیں، یعنی خشوع سے عبادت کرتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں اور اللہ کے ہر حکم پر عمل کرتے ہیں، یعنی تکبر اور بڑائی نہیں کرتے۔ جی بچوں، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ جی، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ جب ہم ایسے دوست بنائیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی پھر نیکیوں میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اور کہا جاتا ہے کہ جن کے ساتھ ہماری دنیا میں دوستی ہوگی ہم انہی کے ساتھ قبر میں نکلیں گے اور انہی کے ساتھ حشر کے میدان میں ہوں گے۔ تو اگر ہمارے دنیا میں نیک اور صالح دوست ہوں گے تو ہمیں قبر سے نکلتے وقت بھی ان کا ساتھ نصیب ہوگا اور قیامت کے دن بھی انشاءاللہ۔ جی بچوں، آئیے اب سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 64 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ترجمہ یہ ہے، اور یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہیں، یعنی اللہ بخیل ہے، کنجوس ہے، حالانکہ یہودیوں ہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا نہیں ہے۔ یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہو، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوں، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، اللہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے، یہ قرآن ہی اکثر لوگوں کی سرکشی اور انکار کا باعث بنے گا۔ اب ان کے دلوں میں قیامت تک کے لیے دشمنی اور بغض ڈال دیا گیا ہے۔ ایمان نہ لانے والے جب مسلمانوں سے جنگ کرنے کی سازشیں کرتے ہیں، یعنی جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں، تو اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ زمین میں فساد، لڑائی جھگڑا کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، مگر اللہ فساد کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ پیارے بچوں، اس آیت سے ہمیں سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس صفت کا پتہ چلتا ہے کہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کائنات کے سب خزانوں کے مالک ہیں اور جس طرح چاہتے ہیں خرچ کرتے ہیں۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے نا، یہودی ایمان نہیں لائے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آخری نبی نہیں مانتے تھے۔ کیا اعتراض تھا ان کا؟ جی، کہتے تھے نبوت ہمارے خاندان میں کیوں نہیں آئی، لہٰذا ہم نہیں مانیں گے۔ جی بچوں، اور یہودی کہتے تھے ہم پر اتنی مصیبتیں آ رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی نعمت نہیں دے رہا، نبوت بھی نہیں دی۔ کیوں نہیں دی؟ کیونکہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ جی بچوں، یہ محاورہ ہے، ہاتھ بندھے ہونے کا مطلب ہے، نعوذ باللہ وہ کہہ رہے ہوتے تھے کہ اللہ کنجوس اور بخیل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان یہودیوں اور ایمان نہ لانے والے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ اپنی رحمت سے دور کر دے گا، محروم کر دے گا۔ کیوں؟ جی، کیونکہ وہ ایمان نہیں لائے تھے اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اعتراض کرتے تھے اور وہ قرآن کا انکار کرتے تھے، وہ مسلمانوں کی مخالفت کرتے تھے، ان سے جنگ کرنے کی چالیں چلتے تھے، سازشیں کرتے تھے اور یہودی زمین میں فساد کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ رحمت سے دور ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ جی پیارے بچوں، اس آیت پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں کہ یہ یہودی قیامت تک مسلمانوں سے دشمنی اور بغض رکھیں گے اور جنگ کرنا چاہیں گے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی مسلمانوں پر رحمت ہوگی کہ وہ اس جنگ کی آگ کو ٹھنڈا کر دیں گے، یعنی مسلمانوں کے خلاف ان یہودیوں کی چالیں ان پر ہی الٹی پڑ جائیں گی۔ جی پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے نا، جنگ خندق جسے جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے، یہودیوں کی چالوں اور سازشوں کی وجہ سے ہوئی تھی۔ انہوں نے سب ایمان نہ لانے والوں کو،
مشرکین کو جمع کر لیا تھا اور کہا تھا تو مدینہ کے باہر سے جنگ کرنا اور ہم مدینہ کے اندر سے جنگ کریں گے۔ لیکن بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنگ خندق میں دشمن پر ٹھنڈی تیز آندھی بھیج دی اور مسلمانوں کے دل میں خندق بنانے کا خیال ڈال دیا۔ لہٰذا جب یہ تیز ٹھنڈی آندھی چلی تو دشمن کے خیمے اڑ گئے، ان کے جانور رسی توڑ کر بھاگ گئے، ہانڈیاں بھی الٹ گئیں اور ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایسا رعب اور خوف طاری ہوا کہ وہ جنگ کیے بغیر ہی بھاگ گئے۔ جی بچوں، ہمیں ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کی رحمت مانگنی چاہیے، خیر و برکت مانگنی چاہیے، قرآن کا، دین کا اور مسلمانوں کا کبھی بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اگر کوئی مشکل آ جائے، مصیبت آ جائے تو کبھی اللہ سے گلہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے، 5 نمازیں اول وقت میں پڑھنی چاہیے، نوافل پڑھنے چاہیے، قرآن کو تجوید سے، ترجمے اور تفسیر سے پڑھنا چاہیے، کسی سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، تہجد میں اللہ سے خیر کی، رحم کی، بخشش کی دعائیں مانگنی چاہیے، ہر ایک سے محبت کرنی چاہیے، اچھے اخلاق سے بات کرنی چاہیے، ہر ایک کا خیال رکھنا چاہیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے کام کرنے چاہیے۔ اور بچوں، آخری بات، ہمیں سب سے زیادہ محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کرنی ہے انشاءاللہ۔ الحمدللہ ہمارا پارہ نمبر 6 مکمل ہو گیا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔